درود پاک کے حوالے سے ایک بہت زبردست واقعہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ عراق کے بہت بڑے جید عالم دین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن طواف کعبہ کر رہا تھا، یعنی کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو اچانک ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان میرے سامنے آیا اور وہ بھی طواف کعبہ کر رہا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں اس کا ایک منفرد انداز تھا۔ آپ فرماتے ہیں نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ قدم قدم پہ درود ہی پڑھتا تھا اور کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، یعنی جہاں بیٹھتا تھا، جہاں اٹھتا تھا، جب طواف کرتا تھا، جب قدم بھرتا تھا، تو صرف اور صرف اس کے لبوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ذات اطہر پر درود و سلام کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر جستجو پیدا ہوئی، میرے اندر ایک شوق بڑھا کہ میں اس نوجوان سے پوچھوں تو صحیح، آخر راز ہے کوئی اس میں کہ آپ قدم قدم پہ نبی کی ذات پر درود ہی پڑھ رہے ہو؟ ہم تو اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ صرف اور صرف درود ہی پڑھ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب گیا اور نوجوان سے السلام علیکم کہنے کے بعد، حال چال پوچھنے کے بعد ان سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک درخواست کروں، ایک راز کی بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ پوچھ لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے اس سے فرمایا کہ نوجوان مجھے اتنا بتاؤ کہ ہم طواف کر رہے تھے تو ہم باقی بھی ذکر و اذکار کر رہے تھے، لیکن آپ جب طواف کرتے تھے اور آپ قدم بھرنے سے پہلے ہر قدم پر نبی پر درود بھیجتے تھے، اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص راز ہے کہ ہر جگہ پہ ہر قدم پہ آپ درود ہی پڑھتے تھے اور کوئی ذکر نہیں کرتے تھے؟ اس نوجوان نے حضرت سفیان ثوری کو کہا کہ آپ پہلے اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ آخر میں اتنا بڑا راز جو آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ راز ہر کسی کو بتانے کی بات تو نہیں ہوتی نا، راز کسی اچھے انسان کو بتایا جاتا ہے، کسی بھیدی کو بتایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے مجھے اپنا نام بتاؤ۔ اس نوجوان نے حضرت سفیان ثوری سے کہا۔ حضرت سفیان ثوری نے اپنا جب نام بتایا تو نوجوان سمجھنے لگا کہ اس جید عالم دین کا نام میں نے سن رکھا ہے، آپ عراق کے بہت بڑے عالم اور محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر بہت بڑے عالم اور محدث نہ ہوتے تو یہ راز کی بات آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا۔ آپ فرماتے ہیں آئیے اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں قدم قدم پہ نبی کی ذات پر درود کیوں بھیج رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اور میرا والد حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں میرے والد گرامی کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جیسی ہی طبیعت خراب ہوئی، کچھ دیر کے لیے میں نے پانی وانی پلایا اپنے والد گرامی کو، اس کو دبایا، دبانے کے بعد کچھ دیر بعد دیکھا کہ آپ کی سانسیں رک رہی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ آپ شاید اس دنیا سے جانے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا کہ سانس بالکل رک گئی ہے، میرے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے والد گرامی کے چہرے پر کہ آپ کا چہرہ فوراً سیاہ ہو گیا، اور دیکھا کہ آپ کا پیٹ بھی پھول رہا تھا اور سرخ اور نیلی آنکھیں ہو چکی تھیں۔ تو فرماتے ہیں میں کافی پریشان ہوا کہ یہ دردناک چیز، اس طرح کی سیاہ چہرہ ہو جانا، یہ کیا چیز ہے؟ اب فرماتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا اور نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں میرا نیند کرنا تھا تو میری خواب کے اندر ایک خوبصورت چہرے والا نوجوان میرے سامنے آیا، اور خوبصورت زلفوں کے ساتھ وہ نوجوان میرے سامنے آتا ہے اور مجھے دیکھنے کے بعد میرے والد گرامی کے چارپائی کی طرف بڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا وہ نوجوان میرے والد کی چارپائی کی جانب بڑھ رہا ہے تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرا، تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ اب چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ اس خوبصورت نوجوان نے میرے والد کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ بالکل تندرست ہو گیا، اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اسی نوجوان نے میرے والد کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو آنکھیں بھی بالکل زبردست اور صاف ستھری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس نوجوان کو دست بستہ عرض کی، میں نے کہا بتائیے تو صحیح آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں نے عرض کیا نہیں مجھے نہیں پتا آپ کا، لیکن اتنا خوبصورت چہرہ ہے چاند سے زیادہ جو آپ کا چمک رہا ہے، آپ کے جسم کی خوشبو ہے، اس خوشبو نے میرے سینے کو مدینہ بنا دیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں نہیں میں آپ کو نہیں جانتا، تو فوراً کہا کہ میں آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو عرض کرنے لگا وہ نوجوان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کرم نوازی فرما رہے اور اس وقت آپ تشریف لے آئے، میرے والد کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا، اس چہرے کو خوبصورتی، آخر یہ کس بات کا اجر ہے، کس بات کی شفقت اور محبت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، یہ تیرا والد اگرچہ گناہگار بہت تھا، کوئی اتنا ذکر و اذکار کا متحمل نہیں تھا،
قرآن نہیں پڑھتا تھا، نمازی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس تیرے والد کو جب بھی وقت ملتا تھا مجھ محمد پر درود ضرور بھیجتا تھا، تو آج اس پر مشکل وقت آن پڑا ہے تو میرا جی چاہا ہے اور اس نے فریاد کی ہے میں محمد کو، تو میں اس کا نبی آج اس کی فریاد رسی کرنے کے لیے، اس کی مشکل کشائی کرنے کے لیے میں یہاں تشریف لایا ہوں، اس کو جہنم سے نکال کے جنت کی کھیاریوں میں جگہ دے دی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے سفیان ثوری مجھ سے پوچھنے والوں، اس دن سے میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں بھی قدم قدم پہ ہر جگہ پہ اور کچھ بھی کام نہ کروں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہمیشہ پڑھتا رہوں گا۔